اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سب سے پہلے آج کے مولود عالم آل محمد امام رؤوف سلطان العرب والعجم امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی امام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد اور تہنیت آپ حضرات کو حضور میں پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں اس امام رؤوف کے صدقے میں آج کے مولود کے طفیل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں چاہے وہ مادی ہوں چاہے وہ معنوی ہوں انشاءاللہ انہیں برطرف کرے دور کرے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو عقل مندی ذہانت ہوش عقل و خرد علم و حکمت سے انشاءاللہ مالا مال فرمائے خصوصاً علوم آل محمد کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو علوم آل محمد سے عالم آل محمد کے صدقے میں بہرے مند اور مستفید فرمائے انشاءاللہ. چلیں پہلے پڑھ لیتے ہیں 2-3 جملہ پھر دیکھیں گے موقع رہے گا تو انشاءاللہ امام کے سلسلے میں کچھ 1-2 باتیں آپ حضرات کو بتائیں گے. سب چلیں مانند مثال باواجہ اما جملے بسازید ٹھیک مثال کی طرح کلمہ اما کے ذریعے جملہ بنائیں. ایک کلمہ ہوتا ہے اما ہماری زبان میں اس کا ہم معنی آتا ہے لیکن کیا ہے لیکن جیسے کہیں گے میں نے سبق یاد کر لیا لیکن اس نے نہیں کیا میں آج لکھ کر لایا ہوں لیکن وہ نہیں لکھ کے آیا یعنی 2 جملوں کے بیچ لایا جاتا ہے ٹھیک اور ایک جملہ مثبت ہوتا ہے اور ایک منفی ہوتا ہے 2 جملوں کے بیچ میں لیکن ہم لاتے ہیں نا 2 جملوں کے بیچ میں لیکن لاتے ہیں اور ان 2 جملوں میں سے ایک جملہ مثبت ہوتا ہے ایک منفی ہوتا ہے. جیسے کہیں گے میں کلاس میں آیا ہوں مثبت لیکن فلاں کلاس میں نہیں آیا ہے تو اب ادھر نہیں آیا ہے. کہتے کہ میں لکھ کر نہیں لایا ہوں لیکن وہ لکھ کر لایا ہے تو 2 جملوں کے بیچ میں یہ آتا ہے اما. جیسے ہماری زبان میں لیکن ہے ویسے ہی فارسی میں اما ہے. اما کا مطلب ہوتا ہے لیکن 2 جملوں کے بیچ میں آتا ہے ہمیشہ 2 جملوں کے بیچ میں آتا ہے. اگر پہلا والا جملہ مثبت ہوگا تو اما کے بعد والا جملہ منفی ہوگا. اگر پہلا جملہ منفی ہے تو اما کے بعد والا مثبت ہوگا. ختم ٹھیک سمجھ میں. اب دیکھو یہاں دیا ہے 2 جملہ دیا من رایانے دوستم من رایانے اور اس کے بعد پھر من رایانے دارم من رایانے دارم. اب یہ دارم کیا ہے مثبت یعنی میں کمپیوٹر رکھتا ہوں. اب اس کے بعد آ جائے گا اما. اب جب اما لگ گیا تو اب اس کے بعد جو جملہ آئے گا اس میں منفی لانا پڑے گا آپ کو. کہیں گے من رایانے دارم اما دوستم رایانے ایسے ہی باقی نیچے کا آپ کو بنانا ہے. جس طرح سے مثال میں سمجھایا ہے آپ کو پہلے 2 کلمہ دیا ہے من رایانے اس کے بعد دوستم ٹھیک تو یہ بتایا ہے کہ اما کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. تو آپ جملہ بنائیں گے من رایانے دارم اما دوستم رایانے ندارت. اب وسیم زہرا عینک ہمسرش زہرا عینک ندارت اما
ہمشرس عینت دارت. ہاں برعکس بھی کہہ سکتے ہو ہے نا, ایسے بھی کہہ سکتے ہو. زہرا عینک دارد اما ہمسرش عینک ندارت. نہیں تو نا آپ نے مثبت پہلے لا بعد میں منفی لا, میں پہلے منفی لا تو ٹھیک ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں بھی کہا کہ برعکس بھی کہہ سکتے. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ تم نے غلط کہا ہے, میں نے کہا دونوں طریقے سے لا سکتے ہو. بس اب اس بات کا خالی خیال رہے کہ اگر اما سے پہلے جو ہے وہی اس کی تکرار نہیں کر سکتے. اما ہمیشہ دو جملے کہ جس میں سے ایک مثبت ہوتا ہے ایک منفی ہوتا ہے اس کے بیچ میں آتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, ایک مثبت اور ایک منفی جملہ کے بیچ میں اما آتا ہے. اب چاہے پہلے مثبت رہے بعد میں منفی, چاہے پہلے منفی رہے بعد میں مثبت, فرق نہیں پڑتا. چلیں اس کے بعد والا کیا ہے؟ ہمسرم عموماً. ہمسرم عموماً. ہمسرم رایانے دارت. رایانے کہاں پہ؟ 2 نمبر کا. ہمسرم امو دارت. آسان. من امو ندارت. من امو ندارت. ندارم من آ گیا تو اب ندارم آئے گا نا. کیا ہے؟ ہمسرم امو دارت, یعنی میری بیوی کے چچا ہیں, میری بیوی چچا رکھتی ہے. یا اگر عورت کہہ رہی ہے تو کہ میرا شوہر چچا رکھتا ہے. من امونا دارم, میں چچا نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تیسرا نمبر بولو. سعید چاکس. سعید چاکس. ٹھیک, سعید چاکس برادرش لاغر. اما اما نہیں لاؤ گے. اما برادرش لاغر نیست. سعید چاکس اما برادرش لاغرس. اب یہاں منفی نہیں آئے گا اس لیے کہ یہاں خود ہی صفت متضاد آ گئی ہے. جب صفت متضاد آ جائے گا تو وہاں مثبت اور منفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صفت متضاد سے ہی جملہ کیا ہے؟ مثبت منفی بن جائے گا, ایک دوسرے کے مخالف ہو جائے گا. مثلا سعید چاک ہے, جب کہہ دیا کہ سعید موٹا ہے اور اس کا بھائی پتلا ہے, تو اگر اس کو بھی کہہ دیں گے اما برادرش لاغر نیست تو وہ بھی موٹا ہو جائے گا, پھر دونوں موٹے ہو جائیں گے. غلط ہو جائے گا. جب کہہ دیں کہ لاغر نہیں ہے تو لاغر نہیں کا کیا ہوتا ہے؟ مفہوم, یعنی موٹا ہے. تو تم نے پہلے والے کو بھی موٹا کہا اور اس کو بھی موٹا کہہ رہے ہو, جبکہ اما دو الگ مخالف جملوں کے بیچ میں آتا ہے جس میں دو الگ الگ باتیں ہوں, ایک میں مثبت ہو ایک منفی ہو. تو یا تو جملہ مثبت منفی ہوگا یا صفت الگ الگ ہوگی, دو متضاد صفتیں. ٹھیک ہے, تو یہ متضاد صفتوں والی ہے. میں نے یہ اس لیے نہیں بتایا کہ یہ باتیں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے. بہر صورت چلے 4 نمبر ساحل. ابے یہ دارد درد ہر جگہ تھوڑی لگے گا, جملہ کیسے صحیح ہوگا؟ کوئی سا بھی فعل جس سے جملہ صحیح ہو سکے. ماں مجرد ہستی. اما کہاں جائے گا؟ اچھا, مجرد اور متاہل یہ صفت ہے نا. مجرد کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مجرد؟ ابے ڈر کی کیوں بول رہا ہے؟ بول کے بولنا. بغیر شادی شدہ کنوارے کو. متاہل کس کو کہتے ہیں؟ شادی شدہ, یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ہے نا, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو ابھی بتایا ہے فوراً کہ جب صفت متضاد آ جائے دونوں جملوں میں تو پھر فعل کو مثبت منفی نہیں کرنا ہے, پھر فعل ایک ہی جیسا رہے گا, دونوں میں مثبت رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے والے جملے میں گزرا ہے کہ سعید چاقس اما برادرش لاغر اس. ہم نیست نہیں لائیں گے چونکہ صفتیں الگ الگ آ گئی. ایسے ہی
یہاں پہلے جملے میں مجرد آ گیا، دوسرے میں متأہل آ گیا، تو مجرد کے بعد اگر فعل مثبت ہے تو متأہل کے بعد بھی فعل مثبت ہی رہے گا، منفی نہیں آئے گا۔ ماں مجرد ہستیم، اما آنہا متأہل ہستند، ابھی آنہا ہستند۔ ایک دن تم لوگوں کو خوب قاعدے سے بنا کے پیٹے نا ایک دم سے، یہ والا اس پر ضمیروں کے بارے میں، پھر ضمیریں ایک دم صحیح ہو جائیں گے، اس لیے کہ تم لوگوں کا ضمیر ایسے بیدار ہونے والا نہیں ہے۔ ضمیریں یاد کرنے کے لیے تم لوگوں کا ضمیر بیدار کرنا پڑے گا، پہلے تم لوگوں کے ضمیر کو زندہ کرنا پڑے گا۔ تم لوگوں نے اپنے ضمیر مار رکھے ہیں، ضمیر کو مردہ بنا رکھا ہے، اسی لیے ضمیریں یاد نہیں ہو رہی ہیں۔ پہلا 1 سال سے مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں ضمیر کیا ہوتی ہے اور آخر میں جو صیغہ لایا جاتا ہے وہ ضمیر کے مطابق لایا جاتا ہے، تو آج تک تم لوگ ضمیر کچھ ہوتی ہے اور صیغہ کچھ اور ہی لاتے، کب آخر جو ہے ضمیر کے مطابق صیغہ لانا تم لوگوں کو آئے گا؟ 6 ہی ہیں، جبکہ 6 چیزیں یاد نہیں ہو پا رہی ہیں تم لوگوں کو۔ نہیں، کیوں نکل جاتا ہے بھائی؟ کیوں نکل جاتا ہے ادھر ادھر؟ کب تک نکلے گا ادھر ادھر؟ کب تک نکلے گا بھائی ادھر ادھر؟ بچے نہیں نہ ہو کہ پیمپر اتار دیں گے تب بھی جو ہے سمجھو گے کہ پیمپر بندھا ہوا ہے، کہیں بھی شروع ہو جاؤ۔ سمجھدار ہو گئے نا؟ بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، پیمپر اتار دیتے، کہیں ادھر ادھر کر دیتا ہے، تو کیا کرتے؟ کان پکڑ کے کہ بھائی ادھر کہاں سے بھائی، یہ جگہ بنی ہے نا اس کی، بڑے ہو گئے ہو نا، کتنی غلطیاں کرو گے، کتنی بار غلطی کرو گے، ہر بار بولیں گے، سمجھائیں گے آپ لوگوں کو۔ چلیں، برائے ہر تصویر 2 جملے بگوئید، ہر تصویر کے لیے 2 جملے آپ کو کہنے ہیں۔ ایک جملہ مشکل ہے، 2 جملے کہنے کو بولنا کیا کہنا؟ ساجد، پہلی تصویر میں کیا دکھ رہا ہے بابو؟ کمپیوٹر دکھ رہا ہے، میز دکھ رہی ہے، ایک آدمی دکھ رہا ہے نا؟ کمپیوٹر لے کر کے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مستری لگ رہا ہے، بڑھئی لگ رہا ہے، نائی لگ رہا ہے، موچی لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ انجینئر لگ رہا ہے نا؟ ہاں، انجینئر لگ رہا ہے یا مدیر لگ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ ہاں، کیا کہیں گے؟ ہاں، این آقا، کیا کہیں گے؟ این آقا مہندس رایان است، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ کیا کہیں گے؟ مہندس رایان کلاس میں کیا کرے گا؟ کچھ بھی کہنا، مہندس رایان دارت، مطلب مہندس رایان، یا کہتے ہیں مہندس رایان دارت، یا مہندس رایان در اتاق کار می کند، ٹھیک ہے۔ دوسرے والے میں کیا لگ رہا ہے؟ طالب علم لگ رہے ہیں، پرنسپل لگ رہا ہے، یاسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چنگو منگو کون ہے بھائی؟ یہ دونوں لگ رہے، یہ دونوں لگ رہے، یہ دونوں تو لگ رہے، کیا کرنے گئے بھائی ادھر؟ ہاں، کیا بولے گے؟ جلدی بولے، جملہ معلم کہتے ہیں، پرنسپل کو کیا کہتے ہیں؟ مدیر۔ آن آقا مدیر است، آن آقا
مدیر مدرسه است، کہنے مدیر مدرسه است. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ مدیر با بچه ها صحبت می کند. آن آقا روی صندلی نشسته است، بیٹھا ہے نا. یا آن آقا معلم است، به بچه ها درس می دهد. مدیر اگر کہو گے تو مثلا کچھ اور کہنا پڑے گا. یہ اسی اعتبار سے دیکھیں، یہ پہلے والے میں مہندس ہے، دوسرے والے میں مدیر ہے، تیسرے والے میں خیاط ہے، چوتھے والے میں نجار ہے، بڑھئی. ٹھیک، اس کے بعد یہ دکتور ہے، ہاں دکتور، پرستار ہے. دکتور نہیں، یہ کیا ہے؟ پرستار. اس کے بعد والے میں دکتور ہے، اس کے بعد والے میں بننا ہے، پھر آخر والے میں استاد اور معلم ہے. ٹھیک. اب آ جائے گا آپ کے درس سے پنجم. ابھی فی الحال درس پنجم کو رہنے دیں. ٹھیک، درس پنجم انشاءاللہ ہاں کل سے آغاز کریں گے. ابھی یہ جو تصویریں دی ہوئی ہیں نا، انہوں نے دو دو کہا ہے جملہ لکھنے کو. آپ دو دو نہیں، ایک ایک جملہ لکھ کے لائیے گا کل. ہاں ایک ایک جملہ لکھ کے لائیے گا ہر تصویر کے متعلق. اور خالی یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان آقا مہندس ہے، ان آقا خیاط ہے، ان آقا فلانی ہے، خالی ایسے نہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا دکتر میں مریض یا مریض را معائنے میں کند، خیاط پیراہن می دوزد یا لباس می دوزد. یہ اس طریقے کے جملے. یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ان آقا خیاط است و لباس می دوزد، این آقا پزشک است بیمار را معائنه می کند. مطلب اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. چلیں اور چلو بابو